یہ جو مسجد مکتب کا نظام ہے، اس سے اسلام آئے گا گھروں میں۔ میرے دوستو، اللہ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کی کتنی معلومات ہے، آپ کیسے کرتے، ہر چیز نبی سے لینا ہے، ہر چیز نبی سے لینا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تم کو لے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن میں کہا اللہ اور رسول کے آگے آگے مت چلنا، جتنا دے اتنی فائنل بات ہے۔ شادی میں بھی حضور کہتے ہیں نا امام صاحب، قاری صاحب، النکاح من سنتی، نکاح حضور کی سنت ہے، اور ساری سنتوں کا جنازہ ہم نکاح ہے۔ وہ ہلدی بھی ہے، مہندی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، بفے سسٹم بھی ہے، ایک ساتھ مرد عورت کھانا کھا رہے، ویڈیو شوٹنگ ہو رہی، کروڑوں کا جو ہے شادی کر رہا۔ ابھی مولانا سجاد صاحب نے بتایا کہ حیدرآباد میں ایک شخص نے 10 کروڑ روپے کی شادی کی۔ اتنے بڑے اللہ والے نے جامع مسجد میں کہا 10 کروڑ روپے کی شادی اس نے شادی میں لوٹا دی۔ اللہ نے پوچھے نہیں اس سے مال کمائے کیسا اور خرچ کے، دونوں کا سوال اللہ کرنے والا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بچیوں کے بال سفید ہو رہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی، اور مالدار اپنے عیاشی میں لگے ہوئے۔ یہ رونا ہے میرے دوستوں، یہ رونا ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اسکول قائم کرے، حالات کدھر جا رہے، وہ شادی ہال بنا رہا ہے، فنکشن ہال بنا رہا ہے، اپنے انکم سورسز فارم ہاؤس بنا رہا ہے، لیکن اسکول اور ہاسپٹل قائم نہیں کر رہا۔ قوم اور ملت کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی زندگی اپنے من مانی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسی قوم ترقی نہیں کرتی، یاد رکھنا۔ آپ کو علماء کے ساتھ چلنا پڑے گا، مالداروں کو سننا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، نہیں تو یہ مال بھی نہیں بچنے والا۔ یاد رکھو، جب اللہ کی لاٹھی چلے گی عذاب کی، تو دیکھا آپ نے کہ کیسے کیسے گجرات میں فساد ہوا، تو مالداروں کو گھسیٹ کر ان کو ان کے مال کے ساتھ ان کو جلا دیا گیا، حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کر دیے گئے۔ یہ عذاب اللہ کی، جھاڑو اللہ کی چلے گی تو بچ نہیں پاؤ گے۔ تو میرے دوستو، اس وقت بہت متحرک ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ناراض ہے ہم سے۔ یہ دنیا اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں، ایک علیم اور خبیر کی دنیا چل رہی ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا گرتا نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر، ایک پانی کا قطرہ برستا نہیں، ایک ذرہ اڑتا نہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ کے خبر میں نہیں ہے، یہ اللہ چلا رہا ہے، ورنہ ایک منٹ یہ نہیں بیٹھیں گے اوپر، اللہ اتارنے چاہے تھا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت کی گدی پہ بٹھاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اتار بھی دیتا ہے۔ بیدک الخیر، سارا خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، عرض یہ کرنا ہے، سیرت النبی کا بھی جلسہ ہے، اصلاح معاشرہ کا بھی ہے، ہم سن کر کان پک گئے ہمارے، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کی ہر مجلس انقلابی مجلس ہوتی ہے۔ آپ یہ طے کرو انشاءاللہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ وعدہ کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایک بچی یہ آنے والی نسلوں کی مائیں بنے گی، تو ان کے گود میں پلنے والے بچے اسلام کے انقلابی بچے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے بچے مستقبل ہے، ہمارا یہ ہمارے مستقبل ہے، ان بچوں کو بنانا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی ایک مدرسے کی چٹائی پر پیدا ہوئے تھے، اور بڑے بڑے تھے، ان کی ماں نے ان کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، لاکھوں لوگ اسلام کی جھولی میں گرے ان کے پاس، ایک ہی سفر میں انہیں لاکھوں لوگ اسلام لائے ہوئے۔ تو معین الدین چشتی ہمارے بچوں میں سے نہیں بن سکتا ہے کوئی، عبد القادر جیلانی ہماری بچوں میں سے نہیں بن سکتا ہے، رابعہ بصری، حضرت فاطمہ ان بچیوں میں سے نہیں بن سکتے، سب بن سکتے۔ یہ سنوارنے کا اور بنانے کا کام ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے، نسلیں بنتی ہیں۔ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا، اچھی مائیں دو، میں تم کو اچھی نسلیں دوں گا۔ یہ ساری کام کرنے کے ہمارے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اسلام نہیں، ایمان نہیں، کچھ نہیں معلوم ہمارے کو، ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، روزانہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، معلوم نہیں کل ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، اتنی تیاری کر لو کہ اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤ۔ اللہ نے پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہیں، تو بولنا ہاں بلڈنگ بنایا، کاروبار کیا۔ جیسے ایک بار الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ کیا بتائے احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے،
کیا بتائے احباب، کیا کارہائے نمایاں کر گئے، دیے کیا، نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے. بس اتنے کام کر کے اللہ میرے کو بولی گیا سرکار کی نوکری کی اور آگے اللہ نے اتنے جوتے پڑیں گے اللہ کے پاس. اس لیے بھیجے تھے ہم نے آپ کو. بھیجا کس لیے تھا؟ مقصد کیا تھا آپ کی زندگی کا؟ میرے دوستو مقصد پہچانو. ہم روزانہ اپنے ٹارگٹ کے قریب جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا. اللہ والوں کی بات میں بھی جان ہوتی ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا تو جاتے جاتے اچانک ایک شیر پیچھے لگ گیا اس کو. اب اس کو جان بچانا تھی، بھاگنے لگا جان بچانے کی. کوئی درخت مل جائے، کچھ ہو جائے کہ میں جان بچاؤں اس شیر سے. تو اچانک ایک کنواں نظر آیا اس کو. تو اس نے کہا ایک کنویں میں اتر کے جان بچا لیتا ہوں. اب جیسی اترنے کے لیے نیچے دیکھا تو گھستا تیر رہا تھا اس کو پانی کی سطح میں. نیچے اترتا تو ازدہ مار دے گا، اوپر شیر مار دے گا. تو اس نے سوچا اس کنویں کے منڈیر پر اندر ایک جھاڑ تھا، درخت. اس نے کہا اس درخت پر بیٹھ کر جان بچا لیتا ہوں، اندر ہے نہ سانپ مجھے نقصان پہنچائے گا نہ شیر. درخت پر بیٹھ گیا نیچے. اب بھاگتے بھاگتے بھوک بھی لگی تھی. وہاں شہد تھا ایک بولا، اس میں مکھیاں بھی نہیں تھی. بھوک لگی تو شہد چاٹنے لگا، میٹھا شہد. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا چوہا اور ایک کالے رنگ کا چوہا جس ٹہنی پر وہ بیٹھا اس کو کتر رہے ہیں. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کاٹ رہے ہیں. لیکن شہد کھانے میں اتنا مگن ہو گیا وہ، نہ اس کو نیچے کا ازدہ یاد رہا، نہ اوپر کا شیر یاد رہا، نہ وہ چوہے جو کاٹ رہے تھے اس کی دالی کو جس پر بیٹھا وہ یاد رہا، بلکہ وہ صرف شہد چاٹنے میں لگا. تو حضرت نے کہا یہی مثال انسان کی ہے. ملک الموت اس کا روز پیچھا کر رہا ہے شیر کی شکل میں، اور وہ ازدہ عذاب قبر ہے، اور وہ درخت وہ زندگی ہے اس کی، اور سفید اور کالے رنگ کے چوہے یہ رات اور دن ہے جو اس کی شاخ کاٹ رہے ہیں روز. اور شہد دنیا ہے، یہ شہد چاٹنے میں لگا. نہ موت یاد رہی اس کو، نہ اس کو عذاب قبر یاد رہا، بلکہ وہ دنیا دنیا کرتے کرتے چلا گیا. یہ زندگی کی مثال ہے میرے دوستوں. ہم برتھ ڈے مناتے بڑے شوق سے. ارے آپ کا 1 سال کم ہو گیا، آپ موت کے قریب چلے گئے. کس کی چھپ چاٹ رہے ہیں؟ انگریزوں کا. ہمارے بچے ہزاروں روپے کے کیک منہ پہ بل رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں. ہم نے تہذیب سیکھی ان سے، جن کے پاس کوئی مذہب نہیں، وہ زندگی سے عاجز ہو گیا. یورپ آج ان کے پاس فیملی سسٹم ختم ہو گیا. میرے دوستو ہم تو سنتے تھے پہلے کہ امریکہ اور یورپ میں اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے، بوڑھوں کو ڈال دیتے والے آگے. وہاں پر ماں باپ کو رکھتے نہیں، بوڑھے ہاؤس میں ڈال دیتے ماں باپ کا. لیکن ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اورنگ آباد میں اولڈ ایج ہوم بن گیا. سینکڑوں بوڑھے وہاں پر پڑے، ہم خود گئے وہاں. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سارے غیر مسلم. وہاں کے وارڈن سے ہم سے پوچھے تم کتنے سال سے وارڈن ہیں؟ کا 14 سال سے. ہم نے پوچھے کہ کوئی مسلمان نے لا کے ڈالا کہ ماں باپ کو نہیں ڈالا. یہ مدرسوں کی اور اسلام کی اور حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ ہماری بچیوں نے سیکھا ہے، اس لیے نہیں ڈال رہے. ورنہ آج انجینئر ڈاکٹر انہوں نے اپنے ماں باپ کو لا کے ڈال دیا. رو رہے ہیں ماں باپ، ان کو پہننے کو چشمہ نہیں، اوڑھنے کو کمبل نہیں. مسلمان بچے جا کے خدمت کریں. آؤ میرے ساتھ، میں لے جاؤں گا آپ کو پیٹرن روڈ پہ، جا کر دیکھو. یہ ساری چیزیں ہیں میرے دوستوں. اگر یہ مدارس نہ رہے تو ہمارے مسلمان بھی جا کے چھوڑ دیں گے وہاں. اگر یہ تربیت نہ ہو، والدین کا احسان نہ معلوم ہو لوگوں کو، تو ہماری قوم بھی وہی کرنے والی ہے. تو یہ ساری باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سنگلور کے مسلمان ہر مسجد کو سینٹر بناؤ. ہم کو کوئی آفس کی ضرورت نہیں، اس مسجد سے کام ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر مدرسہ چلے گا، مکتب چلے گا، دعوت و تبلیغ چلے گی. اس محلے کا پورا سروے رپورٹ اس مسجد میں ہونا کہ کس گھر میں کتنے بچے اور اسکول کتنے جا رہے اور کیوں نہیں جا رہے، اور جا رہے نہیں جا رہے تو ان کے جانے کا انتظام کیا ہے. کوئی غریب نہ رہ پائے، اپنے مالداری ہے جمع کرے، بینک بنایا جائے غیر سودی، کہ ہماری عورتیں بچت گھر سے معمولی سی رقم غیروں سے لے کر اپنی عزتیں گنوا دے رہی ہے اور ہمارے مالدار دے رہے ہیں. ہمارے اورنگ آباد میں کئی مسجدوں میں قائم ہو گئے سسٹم
کہ وہاں مسجد میں اتنی رقم جمع ہو گئی الحمدللہ 2-2 لاکھ کہ پورے محلے سے بچت گھر ختم ہو گیا. ابھی ہمارے یہاں پر ایک صاحب بتا رہے تھے ابھی مجھے کہ یہاں پر بھی بینک قائم ہے غیر سودی اور وہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں. اس کو طاقت بخشیات. سلوڑ میں اتنا بڑا بینک بن جائے کہ اب سیلو میں بنا بینک غیر سودی مسلمانوں نے بنایا. 1 لاکھ سے شروع کرے تھے, آج 2 کروڑ کا بینک بن گیا ہے سیلو میں. ہمارا مولانا ساجد صاحب ہے وہاں پر, انہوں نے محنت کی, آج 2 کروڑ کا غیر سودی مسلمان بینک چلا رہے ہیں. ہم بھی چلائیں گے انشاءاللہ. یہاں پر کوئی مسلمان کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا انشاءاللہ. ہم اپنی قوم کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. آنے والی نسلوں کو مضبوط, اچھے اسکول قائم کریں گے آپ انشاءاللہ. یا بہترین انگلش میڈیم اسکول قائم کرو آپ مالدار مل کر, کہ ہمارے بچوں میں انہوں نے جو نصاب بدلا اور جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے, ہم وہی اسکول کا نصاب ہمارے بچوں میں پڑھائیں گے انشاءاللہ. آج ہندوستان میں مولانا خالد بیگ وغیرہ اسکول چلا رہے, 50 اسکول آ گئے پورے ملک میں. جیسی باطل کر رہا ہے ترتیب, اللہ مسلمانوں کو بھی ترتیب دے رہا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, وہ لوگ چالے چلے, اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور اللہ والے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے 2 سال میں اس ملک میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. جتنا باطل زور لگا رہا ہے, اللہ 1 منٹ میں مکڑی کی جالوں کی طرح کو ختم کر دے گا انشاءاللہ. چراغ جب بہت بجھنے کے قریب آتا ہے نا تو ایسے بھڑکتا, جیسے بھڑک رہے ہیں آج. ان کو بھڑکنے دیجیے, لیکن آپ فیلڈ پر کیجیے, آپ کام کیجیے. کام بات نہیں, خالی کام کیجیے. اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو نہیں ملتا مگر جو وہ کوشش کرتا ہے. یا مومن متقی بھی کہا اللہ نے, جو بھی انسان کوشش کرے گا اللہ اس کا پھل دے گا اس کو. آپ طے کر لو انشاءاللہ. ہم سب مل کر سلوڑ میں ایسا نظام قائم کریں گے کہ مولانا ایک آدمی ہے نشہ کرنے والا نہیں ملے گا, ایک بے نمازی نہیں ملے گا. سلوڑ کو ہم آئیڈیل سٹی بنا دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے لیے کوئی بات دور نہیں. آپ نے محنت کر دی, رنگ بھرنے والے اللہ ہے. انجام اس کے ہاتھ میں ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. ہم وہ کام کر رہے ہیں, ہم کام کریں گے, اللہ اس میں برکت رکھ دے گا. دیکھو نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی تم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت تو اللہ دیتا ہے. حضور کی بڑی چاہت تھی ابو طالب ایمان لا لے, لیکن نہیں لایا ابو طالب ایمان, اور حضرت حمزہ کے قاتل نے وحشی نے ایمان لا لیا. ہمارا کام ہے ہم دعوت لے کر جائے, ماننا نہیں ماننا وہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ دینے والا ہے. کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو بتا دوں. دیکھو اگر دعاؤں سے صرف کام چلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دعا کسی کی قبول ہو سکتی تھی دنیا میں؟ آپ خالی دعا کرتے السلام علیکم. لیکن مجھے بتاؤ آپ, حضور کا ایک دن بھی سکون سے گزرا کے گھر میں, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی صفا کی پہاڑیوں پر, کبھی عقبہ کی گھاٹیوں میں, کبھی طائف میں پتھر کھا رہے, 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, آپ نے خندق میں پیٹ پر پتھر باندھے, 1 منٹ سکون نہیں, آپ کو پتے کھائے, شعب ابی طالب میں 3 سال بیکاٹ چلا. اتنی محنت کر دی ہمارے نبی نے, اسی لیے بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں, خالی باتیں کرنے سے تم غالب نہیں آؤ گے. میری زندگی دیکھو, میں نے 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا. حضرت نوح نے 950 سال میں وہ کام نہیں کیا جو ہمارے نبی نے 23 سال میں کر کے بتا دیا. اس لیے سارے نبیوں کا سردار ہے آپ, کہ آپ نے جتنی محنت کی, آپ نے جتنے کام کیے, آپ نے زندگی کی جو چیزیں تکلیفیں اٹھائی, اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیفیں ان کو ڈالی دین کے خاطر, آخر میں معراج میں بلا کر سارا ٹھنڈا کر دیا کہ آؤ نبی. عام الحزن تھا وہ سال, غموں کا سال, کہ مکے والوں نے اتنا ستایا کہ اتنا ستایا, پریشان ہو گئے حضور. طائف گئے کہ وہاں سکون مل جائے, وہاں پتھروں کی بارش ہو گئی, خون سے لہلہان ہو گئے, اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا حضور نے کہ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا تم نے. اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, اسی سال ابو طالب چچا چلے گئے, وہ عام الحزن غموں کا سال, اسی سال اللہ نے معراج میں اوپر بلا لیا اور پوری آسمانوں کی سیر کرا دی نبی کو, اور سدرۃ المنتہا تک بلا دیا, اتنا قریب کر دیا, سارے غم بلا دیے, اور بتایا کہ نبی تمہارا کیا مقام ہے, یہ قربانیوں کے بعد ہے. اے لوگوں, اگر تم کو بھی اللہ کے پاس مقام بنانا ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار. یہ مذہب قربانی چاہتا ہے, یہ مذہب قربانی چاہتا ہے.
کہ وہ ہارڈ ورک کرنے کے عادی بن جائیں، علماء کی عزت کرنا سکھاؤ ان کو. ہم تو امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھنا، امام کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے. کوئی امام نے اگر 10 سال ایک جگہ امامت کر لے تو بڑا معجزہ ہے اس کا. ہر چیز اپنی ہم مسجد میں منوانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس عزت بھی نہیں بڑھو گی. عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس ان کا مذہبی رہنما سب سے اچھی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. مرسیڈیز کار ہوگی، بنگلہ ہو، وہ لوگ دیتے ہیں. اور ہمارے پاس امام صاحب پاس گاڑی آ گئی تو کہاں سے آ گئی؟ یہ بیمار قوم کی علامت ہے، بیمار قوم. اور ان کے پاس دیکھو آپ اپنے مذہبی پیشوا کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اورنگاباد میں چرچ میں ہم ایک بار گئے تھے دعوت کے کام سے، ان کو بلائے تھے ایک سب میٹنگ میں. تو اس پادری کو ہم نے دیکھے کہ ایسا بڑا بنگلہ کار اس کو ان کی قوم نے دی، اور ہم تو جو ہے وہ چھین لینا چاہتے ہیں. تو میرے دوستو یہ منفی سوچ بھی بند ہونا چاہیے. ہم اپنے علماء کی عزت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. حدیث میں آتا ہے کہ علماء سے محبت کے بارے میں کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن خامسا فتهلك. عالم بنو، طالب علم بنو، یا علم سے محبت کرنے والے بنو، یا علم کی بات سننے والے بنو. 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ. یہ طلبا کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. یاد رکھو، یہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ ٹوپی میں جیکٹ میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں. یہ آنے والی نسل ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. ابھی ہمارے بچے ایک دوسرے سے اسلامی سوال کر رہے تھے، تو یہ بچے ان کے پیچھے ان کے استاذ کی محنت ہے. کہتے ہیں ماں باپ تو بچوں کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اساتذہ ان کو زمین سے آسمان کی بلندی پر لے جاتے ہیں. ابھی ایک ہمارے بہت بڑے پروفیسر جاپان گئے تھے، تو کالج میں کھڑے تھے دھوپ میں، تو دیکھے کہ اسٹوڈنٹ ایسے کود کود کے جا رہے پیچھے سے. انہوں نے ایسے کود کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہاں کے پروفیسر نے بتایا، جاپان کے غیر مسلم، کہا کہ ہمارا سایہ پڑ رہا ہے تو یہ بچے استاذ کے سایہ بھی پہننے لگتے ہیں. جب جا کے جاپان میں اتنی ترقی کر لیا، استاذ کا ادب ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کا سایہ پڑا تو اس پر قدم نہیں رکھ رہے ہو. استاذ کی جو چپلے سیدھی کرتا ہے اسی کو مقام ملتا ہے. ہارون رشید کے بیٹے مامون آرمی، ایک دن ہارون رشید نے دیکھا کہ ان کے استاذ آئے تو بچے نے جوتا سیدھا نہیں کیا تو ایک تھپڑ مارا. شہزادے کہا جوتا سیدھا نہیں کرتے ہو تو تم کیا علم حاصل کرو؟ ان کی جوتیوں میں ہے. تو میرے دوستو اس کا ادب حضور نے بھی سکھایا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ چل رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن وہ حضرت ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے. حضور نے بلایا حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا جانتے نہیں تم کن کے آگے چل رہے ہو؟ ابو بکر کا اتنا بڑا مقام ہے، تم ان کے آگے کیسے چل رہے، پیچھے چل رہے ہو؟ وہاں سکھایا حضرت ابو ہریرہ. میرے دوست یہ علم ہے. تو 2 کام آپ کو کرنا ہے. پہلے تو میں آپ کو ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں کہ ایک تو اپنے گھر میں اسلامی نظام بنائیں گے. ہمارے گھر میں بے نمازی نہیں، نماز کی دعوت، نماز پہلی سیڑھی ہے. نماز کے بعد اگلی بات ہو. ہمارے پورے خاندان میں کوئی بے نمازی نہ ہو انشاءاللہ. ہمارے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، یہاں سے مدد لیں گے انشاءاللہ. ہمارے اخلاق اچھے، ہمارے بچے ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیشن، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، IAS آفیسرز. ہمارے بچے پڑھ ہی نہیں رہے. نالج از اے پاور. تعلیم ایک پاور ہے. یہودی آج دنیا میں کوئی لیول میں نہیں، ان کی تعداد اتنی کم ہے چھوٹے سے ملک میں، ان کا کوئی جواب نہیں، لیکن آج پوری دنیا کو نچا رہے علم کی بنیاد پر. 275 نوبل انعام ملے اب تک، ان میں سے تقریباً 190 یہودیوں نے لیے. آپ کہاں ان کے پاسند میں بھی نہیں ہیں. آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو اس ملک میں آپ باقی نہیں رہ سکیں گے. یاد رکھو، اچھی تعلیم دو بچوں کو. ایک وقت نہ کھلاؤ مگر تعلیم دو ان کو، اچھے اسکول، اچھے ہو، نیٹ کے ایگزام دلاؤ. ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہو بہت زیادہ. یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ پورے ملک میں علماء کہہ رہے ہیں، ہم ہر اس ملک کی ضرورت بن جائے. انشاءاللہ. 3 کام، غیر مسلموں سے اچھے تعلقات. 4 کام، اپنے گھر میں اسلامی نظام بنائیں گے. 5 کام، علماء کی عزت کریں گے. 6 کام، علماء
آج بھی 90% غیر مسلم فیکٹر نہیں یاد رکھیں، آج بھی ہمارے مسجد کے بازو دعا پکانے کے لیے آتے کہ نہیں آتے؟ اتنا میڈیا بھوک رہا ہے ہمارے خلاف، اتنا زیادہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن آج بھی اتنے متاثر نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ان کے اخلاق سے متاثر کر دیا تو خدا کی قسم ان کی ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی۔ ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک جماعت رمضان میں سفر کر رہی تھی، پورے پڑھے لکھے پروفیسرز تھے، تو ایک ہندو فیملی تھی کمپارٹمنٹ میں ٹرین میں۔ اب جیسی مسلمانوں کو دیکھے ان کے تیور بدل گئے، کیونکہ میڈیا نے بہت زہر بھرا، ایک دم سے وہ تنزیہ بات کرنے لگے، بچے سمٹ گئے اور مسلمانوں سے نفرت کی جیسی ان کی۔ یہ لوگوں نے کچھ نہیں چھیڑے، ایک دم آرام سے رہے، رمضان تھے۔ اب اس میں ان کے سارے برف نیچے گرتے جماعت والوں کے، ان میں ایک بوڑھا آدمی تھا، بیمار تھا، وہ بخار تھا، اور ان کے سارے برف اوپر گئے۔ تو امیر صاحب نے کہا، نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے، کہا سر ہمارے نیچے کے دونوں برف آپ لے لو، ہم ادھر ایڈجسٹ کر دیتے، آپ فکر نہ کرو، آپ کے انکل بیمار ہیں، نیچے لے لو۔ بس اتنی بولنے کی دیر تھی صاحب، یہ سیٹ دے دی جماعت والوں نے، تو پورے کمپارٹمنٹ کا ماحول بدل گیا۔ اب ان کے بچے ان کی گود میں آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے فون کر اگلے اسٹیشن پہ کہ ہمارے ساتھ مسلمان ہیں، اپاس سے افطار لاؤ۔ ان کو معلوم نہیں، اگلے اسٹیشن پہ پورا دلی تک افطار آ گیا۔ ایک رویے نے آپ کے ان کے جتنے وہ تھے سارا ان کو محبت بھر دیا۔ آپ کی ہمارا اخلاق اچھے ہونا چاہیے، بس میں کوئی ہندو ہے تو آپ جگہ دے دو، اس کو بٹھا دو، اس کا سامان چڑھا دو۔ مولانا ابو طالب رحمانی نے ابھی ایک واقعہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ممبر مولانا گجرات کے، انہوں نے کہا گجرات کی ایک مسجد میں ایک عورت باہر کھڑی تھی، پانی پکانے کے لیے رو رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا بہن روتی کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر کینسر کا مریض ہے مولانا، میرا سب بک گیا اس کے علاج میں، اب کچھ نہیں رہا، دوا گولی کو پیسے نہیں۔ تو مولانا اس کے گھر گئے اور اس کے شوہر کو کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو، تمہارا علاج مسلمان کرائیں گے، اور اس کے گھر میں پورا راشن بھرا مسلمانوں نے، اور مسلمان مالداروں نے اس کا پورا علاج کرایا، وہ شوہر اچھا ہو گیا اس کا، اور پورا گھر اسلام لا لیا۔ یہ کرنے کے کام ہے آپ کے، تھوڑی سی محبت اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دل میں۔ ہم خالی سنت پڑھتے، حضور کے آنکھ پہ ایک عورت کچرا پھینکتی تھی، بیمار ہوئی تو حضور یاد تو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، اور ہم اپنا کچرا اپنے پڑوسی بازو لگاتے، اس کا جینا مشکل، مسلمان کے بازو گھر نہیں لے رہے لوگ، وہ انتہائی خطرناک کام کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کوئی رات آتی تو پوری موٹر سائیکل ہندوؤں کے محلے میں اتنی زور سے چلاتے کہ ان کی نیند حرام ہو گئی۔ یہ ہم سنت بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ ہم جو ہے عید میلاد النبی منا رہے تھے، پٹاخے، ڈی جے، حضور نے کہا میں مسانی سارے گانے بجانے کی چیزیں توڑنے کے لیے آیا، اور ان کے نام پہ آپ گانے بجانے کی چیزیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مجھے بتاؤ؟ اورنگ آباد میں تو ہو رہا ہے ایسا۔ تو جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں، یاد رکھو، جو نبی نے اور صحابہ نے کیا اتنا ہی کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ہم اپنے من کا دین چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ یہ علماء سے پوچھو آپ دین تو پھر کرو عمل، دین کیا ہے، ایک چیز پوچھ کے کرو۔ آج اتنی دینداری آئی لوگوں میں ماشاءاللہ، ایسی بات بھی نہیں مایوسی کی، مایوس مت ہونا چاہیے۔ ہمارے اورنگ آباد میں نوجوانوں کا بہت بڑا گروپ ہے، ایک بچہ بینک میں کام کرتا تھا، تو اس کے دوست اس کی چائے بھی نہیں پیتے تھے، بینک کی نوکری ذرا ہم کو نہیں لگتی اچھی۔ تو اب اس دوستوں کی صحبت میں اس نے کہا ریزائن مت کرو، تم نوکری ڈھونڈو دوسری۔ ایک حلال کمپنی میں اس سے ڈبل تنخواہ کی نوکری ملی ہے، اس نے جاب چھوڑا اور کہا آپ کھانا کھاؤ میرا، تو کہا آپ کھانا کھائیں گے، آپ کا مشتبہ مال سے بچنا۔ مال کا بڑا اثر ہوتا ہے زندگی میں، مال حرام کھلایا بچوں کو تو کوئی معین الدین چشتی نہیں بننے والے ہیں۔ ایک لقمہ انسان کے جسم میں جاتا ہے تو بہت خرابی لاتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے غیر مسلموں سے تعلقات اچھے ہیں، ہم کو فیلڈ ورک کرنا ہے اور مسجد سے جڑ کے کام کرنا ہے، مسجد وال جماعت کے ساتھ جڑ کے کام کرنا، علماء کے ساتھ جڑ کے کام کرنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہی سفینہ نوح ہے۔ جو بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اس کو اچھی نگاہ سے دیکھنا۔ ہر کام میں نہیں کر سکتا، کچھ یہ کریں گے کچھ وہ کریں گے، سارا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، بلکہ سب مل کے اٹھائیں گے۔
تو لمبی اب 1-1.5 گھنٹے سے آپ نے بچوں کو پروگرام سنے، لمبی بات بھی نہیں کرنا ہے آپ سے، تو انشاءاللہ چند کام کر لو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مستقبل آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اب دینی اس میں آپ کیا کرو، ہر مسجد کو سینٹر بنانا ہے، مسجد کے پاس اطراف کے پورے گھروں کا بایو ڈاٹا رہنا، کتنے گھر ہیں، کتنے بچے اسکول جا رہے نہیں جا رہے، نماز کو کتنے آ رہے نہیں، کسی جماعت والوں کے پاس ہے، اور اس پر ایک ایک آدمی پر محنت کرو آپ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے انشاءاللہ، ہم سب مل کے محنت کر لیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ایک ایک بچی کو پڑھانا ہے، جیسے یہاں اتنی بچیاں آ رہی، ایک گھر میں کم از کم 3 بچے رہتے ہیں، اگر 100 گھر ہیں تو 300 بچے ہیں اسکول جانے والے، تو 300 بچے آ رہے کہ نہیں مکتب میں ذرا دیکھنا، کتنے جا رہے کتنے نہیں جا رہے۔ یہ دیکھو غیر مسلموں کا ایک اسکول آیا تھا ان کا RSS کا گورکھپور میں، آج سے 100 سال پہلے، آج ان کے 80,000 اسکول چل رہے ہیں، کتنے ہزار، 80,000 اسکول چل رہے ہیں، اور یہ انہیں کے اسکولوں سے پڑھ کے یہ سب کٹر بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسکول ہی نہیں صاحب، آپ نہیں ٹکیں گے فیلڈ میں تو آپ نہیں ٹکیں گے، یاد رکھو، آپ کو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، محنت کرو، کام کرو، اسکول قائم کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر کوالٹی آپ کے پاس آ گئی انشاءاللہ تو 1 سال میں حالت باطل ٹکتا نہیں، یاد رکھو، جا الحق و زحق، الحق آیا اور باطل بھاگا، 1 منٹ نہیں لگے گا ان کو بجھنے کے لیے، جتنی پلاننگ کی تھی سارے ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کو محنت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ طے کرو، علماء کے سامنے وعدہ کرو بیٹھ کر آج مسجد میں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ یہاں جمعیت علماء بھی ہے، اس کی ممبر بنی ہے، جماعت تبلیغ کے ساتھ دیجیے، جتنی اچھی کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ساتھ دینا، اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ یہ محلہ جو ہے اس میں ایک بچہ بھی دینی تعلیم سے دور نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے بچوں کو پوری دنیا کی معلومات، انڈیا کے پلیئر کتنے، فلاں کتنے، اور سارے ایکٹرز کتنے، لیکن وہ 10 صحابہ بتاؤ جن کو دنیا میں جنت کے ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، نہیں پڑھایا آپ نے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، حضور نے فرمایا۔ ایک واقعہ ہمارے والد صاحب سناتے تھے، سنا کر بات ختم کر۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث سنائی تھی جمعہ کے دن کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں، ایک صاحب کی 4 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا ایک 4 کو لے جائے گی، میری تو 4 ہے، میری حالت خراب ہے، مجھے اپنی بیویوں کی ایمان کی، اسلام کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں کتنی معلومات عورتوں کو تھی دین کی، حضرت ابو حنیفہ کے سامنے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج ہماری عورتوں کو اور دینداروں کو نہیں معلوم اتنی باتیں۔ تو انہوں جمعہ کے دن نماز پڑھ کے گئے اور بہت پارا چڑھا ہوا تھا ان کا کہ بھائی ایک عورت 4 کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو چاروں بیویاں ایک ساتھ رہتی تھی اور چاروں دستر پہ اپنا اپنا پکا کر لاتی تھی، حضرت کو کھلاتی تھی۔ تو اس دن کھانے کی دستر بچھایا تو انہوں نے کہا دستر وستر اٹھاؤ، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرے ایک سوال کا جواب چاروں جلدی دینا، میں تو چاروں کو 3 طلاق۔ اب یہ پٹر گئی عورتیں کہ حضرت نماز کو گئے تھے کہ طلاق لانے گئے تھے، 4 جلدی جواب دو بنے۔ تو سوال کرا انہوں نے کہ دن بھر میں کتنی رکعت فرض ہے جلدی بتاؤ، چاروں سے پوچھے، جو جواب صحیح وہ میرے نکاح میں، نہیں تو 3 طلاق۔ بڑی سے پوچھا جلدی بتا کتنی رکعت، تو اس نے کہا 17۔ دوسری سے پوچھا تو اس نے کہا 15۔ تیسری سے پوچھا تو اس نے کہا 20۔ چوتھی سے پوچھا تو اس نے کہا 11۔ تو کہا کم وقت ایک کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا۔ 17 والی سے پوچھے 17 کیسے بتا بھی؟ تو نے کہا میں مسلمان کی بیوی، مسلمان کی بیٹی، میرا جواب صحیح ہے، دن میں آپ 17 رکعت ہیں، ظہر کی، فجر کی 2، ظہر کی 4 6، عصر کی 4 10، مغرب کی 3 13 اور عشاء کی 4 17 ہی ہے نا؟ ہم لوگوں کو یاد ہے کہ 17 رکعت ہے فرض۔ تو اس سے کہا بڑی سے الحمدللہ تم میرے نکاح میں باقی رہی، باقی 3 سے کہا پردہ کرو لاؤ۔ تو 15 والی نے کہا میں بھی مسلمان کی بیٹی، مسلمان کی، میرے جواب بھی صحیح ہے۔ تو کہا 15 کیسے ہوتے؟ تو کہا حضرت آج جمعہ ہے، آج ظہر کی 2 کم ہو گیا، آج سوال کریں آج جواب دیں، 15 ہے۔ تو الحمدللہ تم بچ گئی، سمجھ رہا۔ 20 والی سے کہا تم تو گئی گاؤں سے، تم دونوں تو پردہ کرتا، کیسے جا سکتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم مسلمان کی بیٹی، مسلمان، میری 20 بھی جواب سے ہے۔ تو کہا کیسے 20؟ تو کہا ہم لوگ شافعی المسلک ہیں، وتر کی 3 کی فرض کے برابر سمجھتے ہیں، وتر ملا کے بولوں میں ہمارے پاس واجب کی اصطلاح سب کے لیے۔ تو کہا تم بچ گئی، 3 لڑکے، 11 والی چھوٹی تھی، تم تو گئے گا، 11 تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہا میں بھی نہیں کوئی گئی،
میرا جواب بھی صحیح ہے. تو کیسے صحیح کیا؟ تو کہا حضرت ہمیشہ آپ مجھے سفر میں ساتھ لے جاتے. میں نے سفر کی نماز بتا دی. سفر میں 4 کی 2 ہو جاتی ہے, ظہر کی 2 کم, عشاء کی 2 کم, ظہر کی 2 کم, عصر کی 2 کم. تو 17 میں سے کتنی کم ہوگی؟ 6 کم ہوگی. کتنی بچی؟ 11 بچی. تو اس زمانے میں عورتوں کے پاس اتنا علم تھا. آج بڑے بڑے نمازی کو نہیں معلوم کتنی رکعت ہے. اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم پر غور کریں گے انشاءاللہ. تو آج یہ بات میں آپ سے آخری میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ہم تھوڑا سا محنت کر لیں گے انشاءاللہ تو اللہ حالات بدل دیں گے انشاءاللہ. علماء کو سرپرست بنا کر, یہاں سب علماء بیٹھے ہیں, ان کی رہنمائی میں, ان کی رہبری میں, ان کا ساتھ دیتے ہوئے انشاءاللہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اور روزانہ محاسبہ کرنا اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے کہ آج دن بھر میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا تو توبہ کر لینا, اور اچھے کام ہوئے تو 2 رکعت شکرانہ پڑھ لینا. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو توبہ کر لیتا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ ہی نہیں کیا. اللہ نے ربڑ دیا ہم کو گناہ کو بیٹھنے کے لیے. تو یہ گناہوں کی معافی چاہو اللہ سے, اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ کے دین کا تم کام کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. علامہ اقبال نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ تم کو امام بنا دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ جو مسجد